پھر جس طریقے سے وہ گروپ کی شکل میں اڑتے ہیں وہ بھی ایک یونیک طریقہ ہے کہ آگے جو پرندہ ہے وہ جو فورس لگا رہا ہے اس کی وجہ سے جو پچھلے پرندے ہیں ان کو کم فورس لگانی پڑتی ہے. تھوڑی دیر بعد پھر پیچھے سے ایک پرندہ جو ہے وہ آگے آ جاتا ہے اور یوں وہ آلٹرنیٹیولی زور لگاتے رہتے ہیں. کیا کچھ اللہ تعالیٰ نے انہیں سکھا دیا. مسئلہ یہی تھا کہ انسان پہلے یہ سمجھتا تھا کہ جس طرح پرندے اڑتے ہیں نا اس طرح ہم بھی اڑ سکتے ہیں. اگر ہم نے کوئی ڈیوائس بنانی ہے, کوئی مشینری بنانی ہے تو وہ اس طرح ہو کہ وہ ایسے ایسے کرے اور تھوڑی دیر اڑے. پھر ان کا یہ ہمیں پر سیدھے ہی رکھنے پڑیں گے, یوں کیا تو یہ تو ٹوٹ جائیں گے. یہاں سے پر سیدھے ہوں اور ان کے نیچے ہم انجن لگائیں اتنی فورس والا کہ وہ گلائڈ کرنا شروع کرتا ہے. جیسے ہی یہ آئیڈیا آیا تو پھر جہاز بن گیا. اور اس آئیڈیا کو آنے میں ہزاروں سال انسانی تاریخ کو لگے. اس طرح دماغ ہی کسی کا جاتا تھا کہ یار اس طرح سوچا جائے. لوگ ہمیشہ پرندوں سے کاپی کرتے تھے. پرندوں کا اڑنا اور ہمارے اڑنے میں یہ والا فرق ہے. لیکن باقی جو پروں کا ڈیزائن ہے وہ آج بھی پرندوں سے کاپی ہوتا ہے. الم یروا الی الطیر مسخرات فی جو السماء, کیا انہوں نے پرندے نہیں دیکھے کہ جو آسمان کی فضا میں ہے, اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اس فضا کو اس اعتبار سے مسخر کر دیا ہے کہ وہ ہوا میں اڑ سکتے ہیں. یہ قدرت انسان کو تو اللہ تعالیٰ نے نہیں دی ہے, لیکن پرندوں کے اندر یہ طاقت رکھی ہے کہ ہوا کے اندر وہ اڑتے ہیں. اس سے پرندوں کا انسانوں سے افضل ہو جانا ثابت نہیں ہوتا. یہ اکثر لوگ اپنے بزرگ بابوں کی جھوٹی کرامتوں کو ثابت کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ دیکھو اگر پرندہ اڑ سکتا ہے تو بابے کیوں نہیں اڑ سکتے. بھائی پرندے کو اڑنے کی صلاحیت اللہ نے دی ہے, انسانوں کو نہیں دی ہوئی. اور نہ یہ انسانوں کا کوئی عیب ہے. انسان کو اللہ نے عقل کی صورت میں وہ دولت دی ہے جو اور کسی جاندار کو نہیں دی ہے. باقی جاندار عقل کی وجہ سے معاملات نہیں لے کے چل رہے ہوتے, انسٹنکٹ کی وجہ سے. ان میں عقل ہو تو قربانی والے دن جب ایک گائے کی قربانی ہو رہی ہو تو باقی ساری گائے اور اونٹ جو ہے وہاں سے بھاگ جائیں. لیکن ان کا دماغ نہیں کام کرتا, وہ اپنی انسٹنکٹ کے اوپر ہے. انسان تو چیزوں کو دیکھ کے اس سے مستقبل بھی رزلٹ نکال کے معاملات سیٹل کرتا ہے, اور اسی کی وجہ سے سائنس نے اتنی ترقی کی ہے. تجربہ آیا, اس سے سیکھا, مزید بہتری کی. پھر نیکسٹ ایکسپیریمنٹ ہوا جب کبھی زندگی میں, اس سے مزید سیکھا, اور یوں کرتے کرتے آج انسان کہاں پہ پہنچ گیا. لیکن جو پرندے ہیں ان کی انسٹنکٹ میں اللہ نے ان کو یہ طاقت دی ہے کہ وہ اڑ سکتے ہیں. ما یمسکہن الا اللہ, انہیں کوئی نہیں روک سکتا آسمان میں سوائے اللہ کے. ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون, بے شک اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے, اس قوم کے لیے جو بات ماننا چاہیں, جو ایمان لانا چاہیں. ان کے لیے تو واقعی بڑی نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسی کیسی مخلوقات پیدا کی ہیں. ابھی تو آپ ان پرندوں کو دیکھیں جو مائگریٹ کر کے 8-8, 10-10 ہزار کلومیٹر کا سفر کرتے ہیں. سائبیریا میں, رشیا میں جب برف باری ہوتی ہے نا, تو یہ جو ہمارے یہاں پنجاب میں بھی ایک پرندہ آتا ہے سرخاب, کتنا خوبصورت پرندہ ہے, اس کے پر کتنے خوبصورت ہوتے ہیں. ہزاروں کلومیٹر کا سفر کر کے ٹھنڈ سے بچنے کے لیے وہ ان علاقوں میں آتے ہیں. یہاں پہ اتنی ٹھنڈ نہیں ہوتی, نہ اتنا موسم سخت ہے, اور پھر وہ واپس چلے جاتے ہیں. اور اسی سفر کے دوران وہ ہوا میں نیند بھی پوری کرتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ, اڑتے رہتے ہیں. اور کوئی ریفیولنگ والا معاملہ بھی نہیں ہے. ہمارے جہازوں کو تو بار بار فیول کی ضرورت پڑتی ہے, اور وہ نرم و نازک قسم کے پر اتنے ملائم, ان کے اندر اللہ نے اتنی طاقت رکھ دی ہے
پھر ان کے دماغ میں جو ڈائریکشن فٹ کی ہے، کمپاس فٹ کر دی ہے کہ انہیں پتہ ہے ہم نے کن راستوں میں جانا ہے۔ ابھی تو سائنس کی برکت سے وہ کچھ پتا چل رہا ہے جو ہمارے بزرگوں کو پتہ ہی نہیں تھا، کہ وہ ہواؤں میں ان ویوز کو، سٹرنگز کو جانتے ہیں جن میں ان کو کم سے کم فورس لگانی پڑتی ہے اڑنے کے لیے۔ ہوا کو یوز کرنا وہ جانتے ہیں۔ پھر جس طریقے سے وہ گروپ کی شکل میں اڑتے ہیں، وہ بھی ایک یونیک طریقہ ہے کہ آگے جو پرندہ ہے وہ جو فورس لگا رہا ہے اس کی وجہ سے جو پچھلے پرندے ہیں ان کو کم فورس لگانی پڑتی ہے۔ تھوڑی دیر بعد پھر پیچھے سے ایک پرندہ جو ہے وہ آگے آ جاتا ہے اور یوں وہ آلٹرنیٹیولی زور لگاتے رہتے ہیں۔ کیا کچھ اللہ تعالیٰ نے انہیں سکھا دیا ہے۔ پھر اتنی بلندی سے نیچے دیکھنا، کتنے خطرات سے گزرتے ہوئے الٹیمیٹلی یہاں پہنچتے ہیں۔ صرف اڑنا نہیں بلکہ اس کے ساتھ جتنی ساری چیزیں جڑی ہوئی ہیں وہ اتنے فیکٹرز ہیں کہ وہ ایک انسان تو رکھ ہی نہیں سکتا۔ انسان تو ان چیزوں کو دیکھ کے لرن کرتا ہے، اور دیکھیں وہ لرننگ کرنے میں بھی ہمیں ہزاروں سال لگے ہیں۔ یار ایویشن کی ہسٹری کو بمشکل 100 سال ہوئے ہیں۔ یہ کچھ عرصہ پہلے سینچری منائی گئی ہے اس کی ڈسکوری چینل کے اوپر، ایویشن کی ہسٹری کی۔ 1910-12 کے اندر پہلی دفعہ انسان نے اڑنے کی صلاحیت حاصل کی ہے۔ وہ پھر ایک شر میں سے خیر نکلا۔ جب ورلڈ وار 2 ہوئی تو اس دوران پھر چونکہ ایویشن کو ایک اہمیت حاصل ہوگی، پھر اس میں سارے ملکوں نے اپنے ریسورسز لگائے اور پھر جہازوں کے ڈیزائن اس قدر امپروو ہوئے، ورنہ تو شاید 100 سال میں جہاز اتنے نہ بنائے جاتے۔ ورلڈ وار 2 میں ہر 5 منٹ میں امریکہ ایک جہاز بنا رہا تھا، اور اس جنگ کے دوران 4.25 لاکھ جہاز بنائے ہیں امریکہ نے۔ جناب یہ میں 80 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں، تسی کہہ رہے ہو اسے یروشلم فتح کرنا ہے۔ آپ ایک جہاز بھی نہیں بنا سکتے، اس کا ٹائر نہیں بنا سکتے۔ وہ ورلڈ وار 2 میں 4.25 لاکھ جہاز صرف امریکہ نے بنائے تھے ہٹلر کا مقابلہ کرنے کے لیے۔ ہر 5 منٹ میں ایک جہاز بنا رہے تھے، اور لاکھوں لوگ انہوں نے فیکٹریوں میں لگائے ہوئے تھے، تب جا کے انہوں نے وہ جنگ جیتی ہے۔ پھر رائٹ پہنچتا ہے کہ ویٹو کریں، جس کو چاہیں ویٹو کر دیں۔ انہوں نے یہ محنت کے ذریعے مقام حاصل کیا۔ ہم شعر و شاعری کرتے رہ گئے ہیں، قنوت نازلہ ہی پڑھتے رہ گئے ہیں، پریکٹیکلی کوئی کام نہیں کیا ہم نے۔ یہ چیزیں بھی اپنی جگہ ہیں، لیکن پریکٹیکل کام بھی کریں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے صلاحیتیں دی ہیں۔ آج تک ان جہازوں کے ڈیزائن کو امپروو کیا جا رہا ہے۔ مسئلہ یہی تھا کہ انسان پہلے یہ سمجھتا تھا کہ جس طرح پرندے اڑتے ہیں نا، اس طرح ہم بھی اڑ سکتے ہیں۔ اگر ہم نے کوئی ڈیوائس بنانی ہے، کوئی مشینری بنانی ہے، تو وہ اس طرح ہو کہ وہ ایسے ایسے کرے اور تھوڑی دیر اڑے۔ لیکن انہیں یہ پتہ نہیں تھا کہ اتنے تو ہمارے اعضاء مضبوط ہی نہیں ہیں، اور نہ ان پروں کا وزن اتنا ہلکا ہو سکتا ہے کہ اس کے نیچے آپ انجن فٹ کریں اور وہ یوں کریں اور اڑ سکیں۔ وہ تو اپنا وزن بھی نہیں اٹھا سکیں گے۔ یہ تو جب فزکس کے قوانین کے اوپر ایمفسائز کیا اس وقت کے سائنٹسٹ نے، سائنس کی فیلڈ کے بزرگان دین نے، تو انہیں پتا چلا کہ بھائی یہ تو کام کبھی نہیں ہو سکتا کہ آپ یوں پر ہلائیں، یہ تو پر ہی ٹوٹ جائیں گے۔ یہ قدرت کے بنائے ہوئے پر ہیں کہ جو پھڑپھڑاتے بھی ہیں اور وہ سارے کام کرتے ہیں۔ پھر ان کا یہ ہمیں پر سیدھے ہی رکھنے پڑیں گے، یوں کیا تو یہ تو ٹوٹ جائیں گے یہاں سے۔ پر سیدھے ہوں اور ان کے نیچے ہم انجن لگائیں اتنی فورس والا کہ وہ گلائڈ کرنا شروع کرتا ہے۔ جیسے ہی یہ آئیڈیا آیا تو پھر جہاز بن گیا، اور اس آئیڈیا کو آنے میں ہزاروں سال انسانی تاریخ کو لگے ہیں۔ اس طرح دماغ ہی کسی کا جاتا تھا کہ یار اس طرح سوچا جائے۔ لوگ ہمیشہ پرندوں سے کاپی کرتے تھے۔ پرندوں کا اڑنا اور ہمارے اڑنے میں یہ والا فرق ہے، لیکن باقی جو پروں کا ڈیزائن ہے وہ آج بھی پرندوں سے کاپی ہوتا ہے۔ آج سے آلموسٹ بمشکل یہ 15 سال پہلے کی بات ہے کہ سارے جہازوں کے ڈیزائن چینج ہو گئے۔ پرانے جتنے جہاز ہیں نا پاکستان کے، تو آج بھی وہی والے جہاز اڑ رہے ہیں، ان کے پر سیدھے اینڈ سے۔
لیکن آپ ایمریٹس کے جہاز دیکھیں، آپ یو کے والوں کے جہاز دیکھیں، امریکن کے جہاز دیکھیں، سعودی ایئر لائن کے جہاز دیکھیں، ان کے پاس نئے والے ماڈل ہیں، اور یہ ماڈل امپروو ہوئے آلموسٹ 15-20 سال ہوئے ہیں. مجھے یاد ہے 20 سال بھی نہیں ہوئے، 15 سال، کہ جب یہ ماڈل امپروو ہوا تھا نا تو باقاعدہ ہمارے تمام پاکستان کے ٹی وی چینلز کے اوپر بھی خبر آئی تھی کہ اب سے سارے جہازوں کے ڈیزائن امپروو ہو رہے ہیں. اور وہ امپروو انہوں نے کیا، عقاب کو دیکھ کے، چیل کو دیکھ کے انہوں نے کہا کہ ان کے پر اینڈ سے تھوڑے سے اٹھے ہوئے ہوتے ہیں، پر بالکل اینڈ پہ جا کے نا تھوڑا سا ایسے اٹھا ہوتا ہے. یہ آپ غور کریں، ایسے نہیں ہوتے، بالکل اینڈ سے اٹھے ہوتے ہیں. اس طرف بھی دھیان نہیں گیا، اتنے عرصے سے جہاز بن رہے تھے، پچھلی پوری صدی میں اتنے جہاز بنے، جمبو جیٹ بن گیا، بوئنگ 747 بن گیا، ایئر بس سامنے آ گئی. اب ان کو جا کے پتا چلا کہ یار یہ جو تھوڑا سا ایسے پر اگر ہم اٹھا دیں، اس کی جو ٹپ ہے اس کو تھوڑا سا اینگل اوپر کی طرف دے دیں ایج پہ، تو اس کی وجہ سے آپ آلموسٹ 10 سے 15% فیول بچا سکتے ہیں. کیونکہ اس کے ایج کے اوپر ایک ورٹیکس بنتا تھا ایئر کا جو ڈریگ پروڈیوس کرتا تھا، اس کی وجہ سے جہاز کی سپیڈ کم ہوتی تھی، انرجی جہاز کی ضائع ہوتی تھی. اس کو جیسے ہی اٹھایا انہوں نے، وہ ورٹیکس ختم ہو گیا ہے، اب وہ انرجی ضائع نہیں ہوتی ہے. اور پھر باقی ملکوں نے تو ظاہر پیسے لگا کے سارے جہازوں کے پر چینج کروائے ہیں، کیونکہ وہ تو چند ایک فلائٹس میں ہی آپ کا سارا خرچہ پورا ہو جائے گا، جس کے آپ وہ چینج کروائیں گے اس کے بعد فار ایور ہے. اب جتنے نئے جہاز آ رہے ہیں آپ دیکھیں، پاکستان نے بھی جو نئے خریدے ہیں نا، ان میں چند ایک ہیں جن میں یہ ہے، باقی سارے پرانے چل رہے ہیں، اس لیے آپ کو پاکستانی جہازوں میں نہیں نظر آئے گا. آج آپ جا کے ذرا ایمریٹس کے جہاز دیکھیں، سب سے زیادہ ان کے پاس ایئر بس A380 ہیں، وہ ڈبل ڈیکر جو بنایا ہے بوئنگ 747 کے مقابلے پر ایئر بس والوں نے، مکمل ہی ڈبل ڈیکر ہے. بوئنگ 747 تو صرف آگے سے ڈبل منزل تھا، پیچھے سے سنگل تھا، یہ مکمل ہی ڈبل منزل والا ہے. تقریباً یہ 600 کے قریب مسافر، 550 کے قریب اٹھا سکتا ہے. اس کے آپ پر دیکھیں وہ اینڈ سے اٹھے میں، تو وہ کنٹینیوس لرننگ انہی پرندوں کو دیکھ کے ابھی بھی جاری ہے، یہ مسلسل عمل جاری ہے. اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ان پرندوں کو ہم نے تھاما ہوا ہے. اپنی گفتگو کو اسی پہ کنکلوڈ کرتے ہیں، انشاءاللہ بقیہ کی آیات اگلی دفعہ کور کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے.